آج غیبت کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھرانے برباد ہو گئے، کتنے دوست دشمن بن گئے، اسی غیبت کی وجہ سے نہ جانے کتنے طلاق اور خلا کے مسئلے لوگوں کے درمیان پیش آئے، رشتے ناتے ختم ہو گئے، لوگوں میں نفرتیں بڑھ گئی، محبتیں ختم ہو گئی اس غیبت کی وجہ سے۔ بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے عیب نکالنے پر قدرت رکھتا ہے، اور جب اللہ کسی کے عیبوں کو نکالتا ہے تو پھر خود کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، آج بھی وقت ہے جا کر معافی مانگیے۔ یہ حقوق العباد ہے، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک اس بندے سے آپ معافی نہیں مانگو۔ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں غیبت کرنے والا ایک لمحے میں غیبت کرنے والا جتنا فساد مچاتا ہے، ایک جادوگر پورے سال میں اتنا فساد نہیں مچا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ یا ربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ قابل احترام علماء کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشین اسلامی خواتین، جو عنوان آپ کے سامنے رکھا گیا وہ یہ غیبت کی ہلاکتیں۔ انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جو بندوں کو زندگی دی، اس زندگی کے سفر میں انسان بتقاضائے بشر، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں کر دیتا ہے، کچھ گناہ کے کام انسان سے ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ جس کے کرنے کے بعد انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو مکمل طور پر تباہ کر دیتے ہیں۔ ان تمام گناہوں میں سے ایک گناہ جو معاشرے میں بڑا عام ہے، جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، جس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کی قسم یہ اتنا بدترین جرم ہے جو انسان کے ایمان پر حملہ کرتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ یہ بہت سنگین جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کا زمانہ آنے سے پہلے تم نیکیاں کرو، فتنوں کا دور آنے سے پہلے تم جلدی نیکیاں کرو، اس لیے کہ جب فتنوں کا دور آئے گا آدمی کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا اور یمسی الرجل مؤمنا یصبح کافرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دور جب قریب آئے گا، فتنوں کا زمانہ آئے گا، دنیا میں فتنے آئیں گے، اور اتنے سنگین فتنے دنیا میں آئیں گے کہ ان فتنوں میں مبتلا ہو کر انسان اپنے ایمان کو برباد کر دے گا۔ آدمی شام میں مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اتنے خطرناک فتنے دنیا میں آئیں گے، اور میں اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ قدم قدم پر فتنے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کتنے فتنوں کا میں اور آپ دن بھر سامنا کرتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قدم قدم پر فتنے ہیں، یہ فتنے بہت خطرناک ہے، انسان کے ایمان پر حملہ کرنے والے فتنے ہیں، اور دور حاضر میں جہاں بہت سارے فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک بدترین فتنہ اور ایک بہت بڑا گناہ ہے انسان کا غیبت کرنا۔ غیبت ایک فتنہ ہے، غیبت ایک جرم ہے، غیبت ایک بڑا گناہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے غیبت کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کرنا جس کو تمہارا بھائی پسند نہیں کرتا۔
کسی مسلمان کے عیب کو، کسی مسلمان کی برائی کو، کسی مسلمان کی غلطیوں کو، اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے آپ کا بھائی اگر ناراض ہوتا یقیناً یہ غیبت ہے۔ اور آج غیبت کا دور دورہ ہے، لوگ مسلمانوں کی زندگیوں میں دخل اندازی کر کے، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کر کے ان کے عیبوں کو ٹٹولنا، ان کی غلطیوں کو تلاش کرنا، ان کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا آج عام ہے لوگوں میں۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کسی مسلمان کی برائی کو لوگوں میں بتاتے ہیں اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، کیا تب بھی غیبت ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں ان تکن فیہ، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے یہی تو غیبت ہے۔ کسی مسلمان کے پاس کوئی برائی ہے اور آپ اس کی برائی کو لوگوں میں بیان کر رہے ہیں، تبھی تو غیبت ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑی آسانی سے جو ہے وہ بتا رہا ہوں، جو ہے وہ بتانا یہی غیبت ہے۔ ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی برائی اس کے اندر موجود ہے اس لیے بتا رہے ہیں، یہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی فرماتے اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی برائی موجود ہے پھر تم بیان کرو یہی غیبت ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کسی مسلمان کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو اور وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ اس کے اوپر الزام ہے اور بہتان ہے، دونوں بھی جرم ہے۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا یہ بھی حرام ہے، کسی مسلمان پر الزام لگانا یہ بھی حرام ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کسی کی برائی کو نہیں بیان کر سکتے اگرچہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر موجود ہوگی برائی تم بیان کرو گے یہ غیبت ہے، موجود نہیں ہے برائی پھر بھی بیان کرو گے تو یہ بہتان اور الزام ہے، دونوں کے دونوں جرم ہیں۔ غیبت کسی مسلمان کی برائی کو، کسی مسلمان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا ایک کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے۔ اللہ ایمان والوں کو نصیحت کر رہا ہے اے ایمان والو تم ایک دوسرے کی غیبتیں مت کرو، ایک دوسرے کے برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان مت کرو، لوگوں کے سامنے غیبتیں مت کرو۔ اگر تم لوگوں کے بارے میں غیبتیں کرو گے، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرو گے تو یہ ایسا ہے اَيُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ یہ ایسے ہی بات ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی غیبت کرنا گویا کہ اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، غیبت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم لوگوں کے عیبوں کو اچھال رہے ہو، لوگوں کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ اگر آپ قربانی کرنے کے لیے جانور خرید کر گھر لے کر آئے اور قربانی کرنے سے پہلے آپ کا جانور مر جائے تو کیا آپ اس کی قربانی کرنا پسند کرو گے؟ نہیں کرو۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حقیر سے حقیر مسلمان بھی اگر ہوگا تو وہ اس چیز کو پسند کرے گا، نہیں پسند کرے گا۔ کوئی مسلمان، کوئی انسان اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھائے۔ ہم ذبح کر کر کھانا پسند کرتے ہیں۔ جب آپ ایک مردار جانور کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو پھر تمہارا دل اس بات پر کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یہ میں نہیں، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ ایک مسلمان کی برائی بیان کرنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کی غیبت کرے۔ اور آج کا دور غیبتوں کا دور، لوگ غیبت کر رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کر رہا ہے، فلاں کے گھر کے بارے میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ غیبت کا ماحول دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور آج سوشل میڈیا غیبت کا سب سے بہترین پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ لوگوں کو آج غیبت کرنا اتنا آسان شیطان نے ہتھ کنڈا دے دیا، ایک آسان راستہ شیطان نے غیبت کا بتا دیا۔ موبائل اٹھاؤ، واٹس ایپ کھولو، کسی کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کر دو، کسی کی عزت کو گروپ میں اچھال دو، کسی کے بارے میں کسی کو بیان کر دو۔ آج سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم غیبت کا پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ لوگ لمحوں میں لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہے یہ غیبت ان کے لیے کتنے بڑے خسارے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آج غیبت کی وجہ سے خوشگوار معاشرہ برباد ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اچھا ماحول، ایک پرسکون زندگی والا ماحول بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل بربادی کا شکار ہے۔ آج غیبت کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھرانے برباد ہو گئے،
کتنے دوست دشمن بن گئے اسی غیبت کی وجہ سے، نہ جانے کتنے طلاق اور خلا کے مسئلے لوگوں کے درمیان پیش آئے، رشتے ناتے ختم ہو گئے، لوگوں میں نفرتیں بڑھ گئی، محبتیں ختم ہو گئی اس غیبت کی وجہ سے۔ غیبت یہ اتنی سنگین برائی ہے، یہ آج ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ آج لوگوں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا بغیر غیبت کرے۔ آج غیبت انسانوں کے نس اور رگ میں بچ چکا ہے۔ لوگ غیبت کرنے کو معمولی اور عام سمجھتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ لوگ آج غیبت کی کوئی جگہ نہیں دیکھتے۔ غیبت کرنے کے لیے لوگوں کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں جب جیسے موقع ملا لوگ غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر لوگ اللہ کی، گھر میں بیٹھ کر لوگ غیبت کرتے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ بس سٹاپ پر، ریلوے اسٹیشن میں، آفس میں، گھر میں، دکان میں، مکان میں، ہر جگہ غیبت ہے۔ غیبت کا کوئی ٹائم نہیں، کوئی جگہ نہیں، لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات، اللہ کا گھر جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، حمد و ثنا بیان ہوتی ہے، لوگ بیٹھ کر کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی کی بچی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ غیبت کا ماحول ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ لوگ انبیاء کے وارثوں کی غیبت کرتے ہیں، علماء کی غیبت کرتے ہیں، اہل العلم کی غیبت کرتے ہیں، ذمہ داروں کی غیبت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسی کیسی غیبتوں کا رجحان آج معاشرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو غیبت سے محفوظ فرمائیں۔ یہ غیبت اتنا بڑا جرم ہے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ غیبت کی وجہ سے تمہاری عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اتنا خطرناک جرم ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے، یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادتیں قبول نہیں کرتا غیبت کی وجہ سے۔ شاعر کا شعر، شاعر کہتا ہے، گلے کے سانپوں سے لڑنے والوں ان آستینوں کا کیا کرو گے؟ گلے کے سانپوں سے لڑنے والوں ان آستینوں کا کیا کرو گے؟ جو یار سینے میں بغض رکھتے ہوں ان کمینوں کا کیا کرو گے؟ ہزار ماتھے پہ لو بناؤ، ہزار سجدے نشان ڈالو، ہزار ماتھے پہ لو بناؤ، ہزار سجدے نشان ڈالو، جو دل کے دامن پہ داغ ٹھہرے تو ان جبینوں کا کیا کرو گے؟ جو دل کے دامن پہ داغ ٹھہرے تو ان جبینوں کا کیا کرو گے؟ آپ سجدوں پہ سجدے کر رہے ہیں، لوگوں کی غیبتیں بھی کر رہے ہیں، وہ غیبت آپ کے ان سجدوں کو برباد کرنے والی ہے۔ آپ کی عبادتیں اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ بندہ اگر کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ دنیا میں فساد مچے، دنیا میں فساد مچے، کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو، اس کا لوگ تماشا بنائیں۔ آج لوگوں کو شوق ہوتا ہے، دوستوں کو شوق ہوتا ہے، بھائی دوست کی آج عزت کی دھجیاں اڑائیں گے، اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر کوئی اس نیت کے ساتھ لوگوں کی غیبت کرتا ہے، جو کہ بالکل غیبت محرمہ ہے، اس نیت کے ساتھ اگر آپ لوگوں کی غیبت بیان کریں گے کہ لوگ اس کا تماشا بنائیں، اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، راوی حدیث ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں کا کوئی بندہ اللہ کا صبح سویرے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے سن لیتا ہے۔ آپ گھر کے باہر نکلے، فتنوں کا دور ہے، آپ نے کسی کے بارے میں کوئی بات سنی، اس کی تحقیق نہیں کی، آپ نے اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کیا کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہو سکتی ہے، کہاں تک غلط ہو سکتی ہے، کسی کے بارے میں کچھ آپ نے سن لیا، بغیر تحقیق کے اس کو لوگوں میں نشر کر دیا، آپ نے لوگوں میں پھیلا دیا، سوشل میڈیا کے ذریعے چاہے کسی بھی طریقے سے آپ نے لوگوں کے درمیان پھیلا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے شام ہوتے ہوتے وہ بات پورے ماحول میں پھیل جاتی ہے، جبکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو ایسے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے عیب نکالنے پر قدرت رکھتا ہے، اور جب اللہ کسی کے عیبوں کو نکالتا ہے تو پھر خود کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ اگر کسی کی غیبت کریں گے نا، ہمارے بھی عیب ہے اور اللہ جانتا ہے، اور جب اللہ ہمارے عیبوں کو نکالنا شروع کرے تو پھر خود کے گھر میں ہم کو بدنام کر دے گا۔ فلا تزکوا انفسکم، کون کتنا پانی میں اللہ جانتا ہے، ہمارے کیا کیا عیب ہے اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا۔ اگر اللہ ہمارے عیبوں سے پردہ ہٹا دینا تو پھر دنیا والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم لوگوں کی عزتوں کا خیال کریں، اللہ ہماری عزت کا خیال کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمان بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ تمہارا رب ستیر ہے، وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تم لوگوں کی غلطیاں چھپاؤ، اللہ تمہاری غلطیوں کو چھپائے گا۔ اگر تم لوگوں کی غلطیوں کو، عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، اس کا تماشا بناؤ گے، اس کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرو گے، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اور اللہ جب کسی کی غیبتوں کو اچھالتا ہے، کسی کے عیبوں کو نکالتا ہے، تو پھر خود کے گھر میں اس کی عزت نکال دیتا ہے۔ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا
جن کے ناخون تانبے کے برابر تھے، اونچے اونچے ناخون تھے. وجوہ یخفضون وجوہہم، وہ اپنے ناخونوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. جن کے ناخون تانبے کے برابر اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. اس دردناک منظر کو دیکھ کر آپ نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کن لوگوں کا معاملہ، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے. غیبت کرنے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے ناخن لوہے کے تانبے کے برابر کر دیے جائیں گے اور وہ سے اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو نوچ رہے ہوں گے. یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی دنیا میں غیبتیں کرتے تھے. غیبت یہ اتنا بدترین جرم ہے. ہر گناہ کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے. انسان ایک لمحے میں بھی گناہ کر سکتا ہے. آپ نے کسی کو گالی دے دی، 1 سیکنڈ کی آپ کی گالی آپ کے لیے گناہ کا سامان بن گئی. غیبت کرنے بھی لگ بھگ سیکنڈز کا ٹائم لگتا ہے. انسان ایک لمحے میں غیبت کر سکتا ہے. آپ آئے، کسی کے کان میں کچھ بول دیا، کسی کو واٹس ایپ پر کچھ لکھ کر بھیج دیا، کسی کے بارے میں کسی محفل میں بول دیا. بولنے کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ میں آپ نے کسی کی غیبت کر دی. یہ 1 سیکنڈ، 1 لمحے کی غیبت کتنی بڑی ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے. یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یفسد النمام والکذاب فی ساعۃ ما لا یفسد الساحر فی سنۃ. یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں غیبت کرنے والا ایک لمحے میں غیبت کرنے والا جتنا فساد مچاتا ہے، ایک جادوگر پورے سال میں اتنا فساد نہیں مچا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ یا ربی. ایک جادوگر 1 سال میں جتنا فساد نہیں مچا سکتا، ایک غیبت کرنے والا 1 لمحے میں اتنا فساد مچا دیتا ہے. کہ غیبت کی تباہی اور بربادی ہے. غیبت ایک ایسا بدترین جرم ہے. اگر غیبت کرنے والا کسی کی غیبت کر کے مر جائے، دنیا سے چلے جائے نا، اپنے اوپر کتنی بڑی مصیبت لے کر وہ دنیا سے گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بارے میں کہا کہ اگر انسان مر جائے، اللہ تعالیٰ کی امید سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دے سوائے قرض کے. قرض ادا کرنا بہت ضروری ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے شہید کے خون کے خطرے کے گرنے سے پہلے اللہ شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، الا الدین، سوائے قرض کے، جب تک کہ اس کے ذمہ دار اس کے قرض کو نہ ادا کر دے. سلف صالحین میں کسی کا یہ بڑا پیارا قول ہے. وہ کہتے ہیں اگر مقروض دنیا سے چلے جائے، کسی کا قرضہ رکھ کر آپ دنیا سے چلے گئے، ممکن ہے کہ مقروض کا قرضہ لوگ ادا کر دے، اس کے وارثین ادا کر دے، لیکن غیبت اتنا سنگین عمل ہے کہ غیبت کرنے والا اگر کسی کی غیبت کر کے چلے جائے، پھر اس خامی کو کوئی دنیا کا کوئی آدمی پورا نہیں کر سکتا. سارے گناہ شہید کے معاف ہے سوائے قرض کے. اور اس قرض کے بارے میں ایک امکان لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مقروض کے جو وارثین اس کے قرضے کو ادا کر دے، مگر غیبت کرنے والا اگر کسی کی غیبت کر کے چلے جائے، کسی کے بارے میں عیب جوئی کر کے چلے جائے، کون ہے اس کی اس خامی کو پورا کرنے والا؟ غیبت کرنا قرض نہ دینے سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے، جتنی بڑی ہلاکت کا ذریعہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غیبت سے اپنی امت کو بچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ویل ہے، افسوس، ہلاکت، جہنم کی دھمکی اللہ نے دی ہے. ویل ہے ایسے آدمی پر، ایسے لوگوں پر جو لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں. اللہ نے جہنم کی دھمکی دی غیبت کرنے والوں کے لیے. لوگوں کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے اچھالنے والوں پر اللہ نے جہنم کی دھمکی دی. اور ویل کے بارے میں آپ سنیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں ویل جہنم کی سب سے آخری وادی کا نام ہے جہاں جہنم ختم ہوتی ہے. جہاں جہنم ختم ہوتی ہے اس وادی کا نام ویل ہے. اور اس ویل کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں ویل جہنم کی وہ بدترین جگہ ہے جس سے خود جہنم اللہ سے ایک دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. جہنم ویل سے پناہ مانگتی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب جوئی کرنے والوں پر، غیبتیں کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ ویل کی دھمکی دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر والوں کے پاس سے ہوا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، صحابہ ان 2 قبر والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے عذاب کے بارے میں بتایا کہ ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کہا ایک آدمی وہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ اس کو قبر میں عذاب دے رہا ہے. اور دوسرا وہ جو دنیا میں لوگوں کی چغلی کرتے پھرتا تھا، لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا،
لوگوں کے عیبوں کو اچھالتا تھا فساد مچانے کی خاطر، عذاب ہو رہا ہے۔ غیبت اور چغل خوری کا انجام یہ ہے کہ قبر سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ قبر کا عذاب ایسے لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے، چغلیاں کرتے تھے۔ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، محفل کی بات امانت ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، میٹنگوں میں ہونے والی بات ایک امانت ہے۔ آپ سے کوئی انسان کوئی راز کی بات بتاتا ہے، وہ امانت ہے۔ آپ اس بات کو لوگوں میں اس کی بغیر اجازت کے نہیں بتا سکتے۔ آپ اگر اس نیت کے ساتھ لوگوں کو وہ بات بتائیں گے، محفل کی ہو یا کوئی بھی پرسنل بات، آپ لوگوں کو اس نیت کے ساتھ بتائیں گے، دیکھو فساد مچایا جائے، لوگوں کو لڑایا جائے، تو یقیناً یہ چغلی ہے، اور چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت نمام وقتات، اللہ کے نبی نے دونوں کا ذکر کیا کہا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی چھپ کر باتیں سنتے ہیں۔ کیوں سنتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو جا کر بتائے اور لوگوں کو لڑائیں، فساد مچائیں۔ آج دو دوست جگری ہیں، ان دو دوستوں میں نفرت کون دلاتا ہے؟ تیسرا دوست جو چغلی کرتا ہے۔ معاشرہ خراب، ماحول برباد اس چغلی کی وجہ سے۔ چغل خوری، غیبت، یہ زبان کی ہلاکتیں اور بربادیاں ہیں۔ دوستوں، اپنے زبانوں کی حفاظت کرو، یہ زبان کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اور آپ آج اپنی زبانوں کو لگام نہیں دیں گے، یہ زبان مجھ کو اور آپ کو اللہ کی دہکتی ہوئی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی زندگی میں دخل اندازی دے، اس کے پرسنل میٹرز میں انوالو ہو جائے۔ آج معاشرہ، لوگ بڑے بے چین ہیں، اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جان نہ لے کیا ماجرا چل رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اگر نہیں جانے گا تو اس کا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر کیا ضرورت ہے آپ کو لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے کی، لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنے کی، ان کی غیبتوں کو تلاش کرنے کی؟ آج ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ بربادی کی کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں جھانک رہے ہیں۔ اور آج معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے، ایک دوست اگر کسی دوست کو ذاتی بات بتاتا ہے، پرسنل بات، اور وہ یہ کہتے ہوئے بتاتا ہے کہ بھائی میں تجھ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ بات کسی کو مت بتانا، وہ بھروسہ دلاتا ہے، وہ بات اس کو سناتا ہے، اور یہ دوست دوسرے دوست سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی ایک بات بتا رہا ہوں کسی کو بتانا مت۔ پھر وہ دوست اس پر بھروسہ کرتا ہے، پھر وہ دوست تیسرے دوست کو کہتا ہے کہ بھائی ایک بات بتا رہا ہوں کسی کو بتانا مت۔ کرتے 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 پورے معاشرے میں وہ بات عام ہو جاتی ہے۔ جب سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وہ بات معلوم ہے، جبکہ سب کو وہ بات معلوم ہے۔ حرام ہے آپ کے لیے اگر آپ کو کسی نے امانتاً کوئی بات بتائی ہے کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، اور آپ اگر کسی کو یہ بات بتائیں گے، یہ کہتے ہوئے بتائیں گے کسی کو بتانا مت، تب بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ نے وہ بات دوسرے کو بتا دی۔ امانت کا خیال کیا جائے۔ اگر آپ سے کوئی انسان کوئی امانت والی بات کرتا ہے، اس باتوں کی، اس امانت کی حفاظت کی جائے۔ آج ہماری زندگیوں کی بربادیوں کی سب سے بڑی وجہ ہماری زبانوں کی ناقدری اور زبان جیسی نعمت کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ جہاں بندہ زبان سے لوگوں کی غیبت کرتا ہے، کسی کے بارے میں جھوٹا الزام لگا دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے۔ اگر کسی انسان سے نفرت کرتا ہے، اب اس کو لوگوں میں گرانا ہے، اس کا ویلیو لوگوں میں کم کرنا ہے، کیا کرے گا وہ؟ پہلے تو اس کے عیبوں کو تلاش کرے گا، اگر اس کے عیب نہیں ملیں گے تو کیا کرے گا؟ دوسرا کام، کوئی ایسی بات پیدا کرے گا جو اس کی عزت پر حملہ ہو، جھوٹی بات بیان کرے گا، اس کے متعلق لوگوں میں غلط باتیں ڈالے گا کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، جھوٹی باتیں بتائے گا تاکہ لوگ اس کو برا سمجھے، اس کی ویلیو معاشرے میں کم ہو جائے۔ جو کسی کی عزت کے ساتھ کھیلے گا، جو کسی کی عزت کے بارے میں جھوٹی بات لوگوں میں بیان کرے گا، ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ نے جھوٹ بولا، آپ کی پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنے والا اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق رذیلہ میں سب سے بری چیز اگر کوئی لگتی تھی وہ جھوٹ تھا۔ جھوٹ سے میرے نبی کو سخت نفرت تھی، اور اللہ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، لعنت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے، لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ اس بندے پر کبھی رحم نہیں کرتا جو جھوٹ بولتا ہے۔
اور لوگوں میں جھوٹ بولتا ہے کسی کی عزت کو کم کرنے کے لیے, کسی کی عزت کو گرانے کے لیے. ایسے بندے کو ڈرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والکذب, جھوٹ بولنے سے بچو, کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کا راستہ ہے, اور فسق و فجور جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. یہ جہنم میں لے جانے والے عمل ہے. ہم اس کو معمولی اور کم سمجھتے ہیں, لیکن جھوٹ بولنا, چغلخوری کرنا, غیبت کرنا, زبان کا غلط استعمال کرنا, یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المنافقین ثلاث, منافق کی 3 علامتیں ہیں. اس میں سب سے پہلی علامت آپ نے بیان فرمائی اذا حدث کذبا, جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جھوٹا ہوتا ہے. منافقین جھوٹ بولتے ہیں. ہماری ذات سے, ہماری زبان سے, ہمارے کردار سے کبھی کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے. اگر ہم مر گئے اس حال میں کہ ہم سے ہمارا باپ ناراض تھا, ہماری ماں ناراض تھی, ہمارا کوئی دوست ناراض تھا, پھر ایسی موت کا کیا فائدہ؟ ہم دنیا سے اس حال میں جائے کہ سب ہمارے حق میں دعائیں کرے, ہماری تعریف کرے, ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھے. ایسا نہیں کہ لوگوں کی غیبتیں کر کے ایک دل پر بوجھ لے کر دنیا سے جاؤ. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ہماری زبان سے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونا. ہم نہ کبھی کسی کو گالی دینا, کسی کے بارے میں جھوٹ بولے, نہ کہا جھوٹی گواہیاں دینا, کسی کی چغلی کرے, نہ کسی کی غیبت کرے, کچھ نہیں. ہماری زبان لوگوں کے لیے پاک ہونی چاہیے. ہم اگر کسی کے بارے میں اچھا نہیں بول سکتے, برا بھی مت بولیے, لیکن اپنی زبانوں کو قابو میں لانے کی ضرورت ہے. یہ زبان کی ہلاکت. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی, وجہ کیا ہے؟ عورتوں میں یہ صفت زیادہ پائی جاتی ہے. ہماری عورتیں, ہماری مائیں بہنیں اس بات کو توجہ سے سنیں کہ یہ زبان انسان کو جہنم کی حقدار بناتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی تو ان کی زبانوں کی وجہ سے. شوہروں کی ناشکری کرتی ہے, زبانوں کا غلط استعمال کرتی ہے. زبان کی ہلاکت دنیا اور آخرت کی ہلاکت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من یضمن لما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. پیارے نبی فرماتے تم مجھ کو 2 چیزوں کی ضمانت دو. کتنی؟ 2 چیزوں کی ضمانت دو, میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پیارے نبی فرماتے تم مجھ کو 2 چیزوں کی گارنٹی دو, میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم مجھ کو 2 جبڑوں کے درمیان شرمگاہ کی اور 2 جبڑوں کے درمیان زبان کی اور 2 پیروں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو, میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی ضمانت, زبان کی حفاظت جنت کی ضمانت کا ذریعہ ہے. میں اور آپ اپنے زبانوں کی حفاظت کریں. زبان کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ممکن ہے. زبانوں کا بے جا استعمال کریں گے ہلاکتیں ہمارے لیے تیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت, اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے یا خاموش رہے. اتنی بڑی بات ہے. آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا, اللہ پر ایمان رکھنے والا, اللہ کے نبی فرماتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا یا تو بھلی بات کرے یا خاموش رہے. اگر ہم زبان سے کچھ بولنا چاہتے تو خیر ہی بولے, کسی کے بارے میں اچھا ہی بولے, اور اگر کسی کے بارے میں اچھا نہیں بول سکتے, خیر کی بات نہیں کر سکتے, ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے, خاموش رہے. لوگ بولتے ہیں بولنے دیجیے, آپ خاموش رہیں. آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں. عزیز دوستوں, غیبت معاشرے کا اتنا بڑا ناسور زخم ہے. ایک بات میں بتاؤں گا, کتنی بڑی ہلاکت ہے کسی مسلمان کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. 4 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کروں. غیبت, کسی مسلمان کی برائی بیان کرنا, اتنی بڑی ہلاکت ہے. سنیے, آپ نے اس گناہ کے بارے میں سنا جسے سود کہا جاتا ہے, سود کھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, تم 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 7 گناہوں کا آپ نے تذکرہ کیا, فرمایا 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں. 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم سود سے اپنے دامن کو بچاؤ. سود انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ ہے. سود کھانا, سودی کاروبار کرنا, سودی لین دین کرنا. اللہ کے نبی, اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے سود کھانے والوں پر. دنیا اور آخرت کی تباہیاں ہیں سود کھانے والوں کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سود کے 70 درجات ہے. سود کی شریعت اسلامیہ میں بہت ساری جو ہلاکتیں بیان فرمائی, ان میں سے ایک یہ ہے کہ سود کھانے کے 70 درجے اللہ کے نبی نے بیان فرمائے.
سود کھانے کا سب سے ہلکا درجہ یہ ہے، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، نعوذ باللہ۔ ایک انسان کا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا سود کا سب سے ہلکا درجہ ہے۔ آپ سود کھاؤ گے تو سود کا ہلکا درجہ یہ کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بدنصیب اور بدبخت کون ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے سود کھانے کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے جنگ کا اعلان کرے۔ بھلا کسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کر سکے؟ سود کھانے والا اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے سود کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کسی انسان کی غیبت کرے۔ اللہ اکبر! یہ سود کی سب سے بڑی علامت ہے، سود کھانے کا سب سے خطرناک اور بدترین درجہ ہے کہ ایک انسان کسی مسلمان کی غیبت بیان کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزتوں کے ساتھ کھیلے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے نزدیک کیسی عزت ہونی چاہیے، کیسا مقام اور کیسی محبت ہونی چاہیے۔ 10 ذی الحجہ یوم النحر، عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب شہر میں موجود، آپ نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ حرمت والا شہر مکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے صحابہ کیا تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا آج یوم النحر، عید الاضحیٰ، قربانی کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے نزدیک 10 ذی الحجہ یوم النحر قربانی کے دن کی عزت ہے؟ کیا تمہارے نزدیک ذی الحج کے مہینے کی عزت ہے؟ کیا تمہارے نزدیک مکہ شہر کی عزت ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم اپنی جان سے زیادہ مکہ شہر کی عزت کرتے ہیں، ہم اس مہینے کی عزت کرتے، ہم آج کے دن یوم النحر قربانی کے دن کی عزت کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے وہ بات بیان فرمائی جس کی آج مجھ کو اور آپ کو بے انتہا ضرورت ہے۔ صحابہ کو جھنجھوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جس طرح تمہارے نزدیک مکہ شہر کی عزت ہے، جس طرح تمہارے نزدیک ذی الحج کے مہینے کی عزت ہے، جس طرح تمہارے نزدیک عید کے دن کی عزت ہے، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے نزدیک ویسی ہی عزت اور قدر ہونی چاہیے جیسی عزت تم مکہ شہر کی کرتے ہو، جیسی عزت تم عید کے دن کی کرتے ہو، جیسی عزت تم ذی الحج کے مہینے کی کرتے ہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ویسے ہی عزت اور احترام سے کے ساتھ رہے جیسی عزت و کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ، مسجد حرام کی کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک مسلمان کی وہی قدر ہونی چاہیے۔ کبھی ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونا، ہلکی تکلیف بھی نہیں ہونا، اشاروں سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دینا، یہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں نے اپنی سوتن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ایک معمولی جملہ کہہ دیا۔ کہا اللہ کے رسول آپ صفیہ کا تذکرہ کرتے ہو، صفیہ تو ایک گڈی عورت ہے، پستقد عورت ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ بس جو تھا وہ بیان کر دیا، کہا صفیہ تو گڈی عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، کس چیز نے آپ کو عائشہ سے ناراض کر دیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لو قلتی کلمتن، اے عائشہ تو نے ایسا جملہ کہہ دیا، لقد قلتی کلمتن لو مزجته فی ماء البحر لمزجته، اے عائشہ تو نے اپنی سوتن صفیہ کے بارے میں ایسا جملہ کہہ دیا ہے، اگر تیرے اس جملے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے گا۔ ہماری زبان سے کسی کو ہلکی تکلیف بھی ہوتی ہے، کوئی اپنے دل میں ہماری وجہ سے تکلیف محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہم اچھے مومن نہیں ہیں، ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، آج بھی وقت ہے جا کر معافی مانگیے۔ یہ حقوق العباد ہے، قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے۔ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک اس بندے سے آپ معافی نہیں مانگو گے۔ قیامت کے دن بندہ آئے گا، حساب و کتاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا معاملہ ختم کر دے گا، بندہ پل صراط پار کر لے گا، حساب و کتاب ختم ہو گیا، حشر کی سختیاں ختم ہو گئی، بندہ پل صراط بھی پار کر چکا ہے، حتیٰ کہ جنت کے دروازوں کے قریب پہنچ چکا ہے، جنت میں جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ روک لے گا،
پل صراط پار ہونے کے بعد جنت کے دروازے سے پہلے بندوں سے حقوق العباد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حقوق اللہ میں تو بہت اچھے تھے, اب حقوق العباد کا سوال کیا جائے گا. جنت کے دروازے پر ان لوگوں کو روک لیا جائے گا, پوچھا جائے گا تم دنیا میں تھے تو فلاں کی غیبت کرتے تھے, فلاں کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے, فلاں کی عیب جوئی کرتے تھے, فلاں کی چغلخوری کرتے تھے, آپ نے اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی. حقوق العباد کے بارے میں وہاں سوال ہوگا. بندہ ہار جائے گا, اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو بلائے گا جس کی اس نے غیبت کی تھی. اللہ اس شخص سے پوچھے گا دیکھیے وہ بندہ ہے جس کے اعمال کو اللہ نے قبول کر کے جنت کے دروازے پر پہنچا دیا ہے, لیکن ایک گناہ بھی باقی ہے, اس نے دنیا میں تیری غیبت کی تھی, بتا کیا بدلہ چاہتا ہے. اگر کہنے والا کہہ دے کہ اللہ اس کی نیکیاں مجھ کو دے دے اور میرے گناہ اس کو دے دے, تو اس کی گناہ کو اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا, اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائے گی. جنت میں جانے والا جنت میں قریب پہنچ چکا تھا, مگر افسوس کہ اس کی غیبت کی وجہ سے اس کا پاسا پلٹ جائے گا, وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا, اور جس کی اس نے غیبت کی تھی اس کی نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں داخل جائے گا. غیبت کی اتنی بڑی ہلاکت ہے. میں اور آپ اب تک اپنی ذات سے, اپنے زبان سے, اپنے کردار سے ہم نے کسی کی غیبت کی, کسی کو تکلیف پہنچائی, چاہے اپنے والدین کی ہو, چاہے اپنے ماں باپ کی, چاہے رشتہ داروں کی, چاہے پڑوسیوں کی, چاہے دوستوں کی, چاہے ذمہ داروں کی, جماعت کی, جمعیت کی, کسی کی بھی ہم نے غیبت کی. معافی مانگی, معافی مانگیے, سچی توبہ اللہ سے کیجیے. عبداللہ ابن مبارک کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے, وہ کہتے ہیں اگر میں اپنی نیکیاں دیتا کسی کو تو سب سے زیادہ میں حقدار رکھتا کہ میں اپنے والدین کو اپنی نیکیاں پہنچاؤں. اگر میں چاہتا کہ میری نیکیاں کوئی لے لے تو میں چاہتا کہ میری والدہ اور میرے والد کو نیکیاں پہنچے. کیوں؟ کیونکہ میں ان کی غیبت کرتا. غیبت کرنے والے کی نیکیاں ان کے پاس چلی جاتی ہے. اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی غیبت کرتا تاکہ میری نیکیاں میرے والدین کے پاس جائے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, حقوق العباد میں شامل ہے, لہذا مجھ کو اور آپ کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. اور یاد رکھیں انسان کی زندگی کی بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری زبان ہے. ہماری زبان ہے. اس زبان کی وجہ سے ہم کسی کے دل میں بھی اتر سکتے ہیں تو کسی کے دل سے بھی اتر سکتے ہیں. بڑا مشہور قول کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان منہ میں زہر ڈال لے تو ممکن ہے اس کا علاج ملے اور وہ بچ جائے, ممکن ہے کہ اس کا علاج ملے اور وہ بچ جائے, لیکن اگر کوئی کسی کے کان میں غیبت ڈال دے تو پھر ممکن نہیں کہ اس کا علاج کیا جا سکے. یہ بہت بڑی ہلاکت ہے. خرابیاں, خرافات اور خوشگوار زندگی کا خاتمہ یہ غیبت ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زبان کی ہلاکتوں سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں اپنی زبانوں کا صحیح اور درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں غیبت جیسے سنگین جرم سے ہماری حفاظت فرما. اللہ چغل خوری سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہر بری وبا سے, ہر بری بلا سے, زبان کی برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ اگر ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف پہنچی ہے, اللہ ہماری خطاؤں کو, ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمارے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم نے بہت کوتاہیاں کی, حقوق العباد میں بھی, حقوق اللہ میں بھی. اللہ تو رحمان ہے, تیری رحمت بڑی وسیع ہے, تیری رحمت کا واسطہ یا ربی ہم پر رحم فرما, ہماری غلطیوں کو معاف فرما. دن کے اجالے میں, رات کے اندھیروں میں ہم نے جتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے, اللہ اگر آج وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ ہمارے جو ہے حق میں, ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما. اللہ تو ان پر رحم فرما. اللہ ہمیں لوگوں سے معافیاں مانگنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ بیمار ہیں, دواخانوں میں ہیں, انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ مسلمانوں کے درمیان محبت اور الفت نصیب فرما. اللہ ایثار و ہمدردی والا جذبہ مسلمانوں کے درمیان نصیب فرما. اللہ ملک ہندوستان میں اپنے شہروں میں اللہ امن و شانتی نصیب فرما. اللہ جب تک زندہ رہے صحابہ اکرام کے پیارے منہج پر زندہ رکھنا. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.